شعر کی مختصر سی تشریح ہم آپ کے سامنے پیش کر کے اور اپنی گفتگو کو مکمل کر دیں گے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر بڑا مشہور شعر ہے کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اور یہ بھی شعر اسی نعت کا ہے کہ جب آ گئی ہیں جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہیں جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، علماء نے آپ کو بارہا بتایا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت کا کوئی بھی شعر ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ نے اپنی طرف سے الفاظ کی جوڑ توڑ یا اور کوئی معاملہ کیا ہو، بلکہ آپ کا کم و بیش ہر شعر یا تو قرآن مجید کی کسی آیت کریمہ کا مفہوم ہے، یا حدیث پاک کا، یا کسی مفسر کے قول کا، یا کسی محدث کے قول کا، یا کسی اللہ کے ولی کے قول کا۔ انہی چیزوں کو آپ نے اپنے شعر میں بیان فرمایا ہے۔ میں اسی شعر کو ذہن میں رکھ لیں کہ جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں۔ بغیر کسی تمہید اور تفصیل کے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت سیدنا عمار ابن یاسر یہ ایک صحابی رسول ہے اور سرکار کی بارگاہ کے بڑے ہی مقرب اور بڑے چہیتے، اور یہ اس دور کے صحابی ہیں کہ جبکہ ابھی اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا۔ کفار مکہ صحابہ پر طرح طرح کا ظلم ڈھاتے تھے، زیادتیاں کرتے تھے، اور صحابہ ان سختیوں کو برداشت کرتے تھے، ان کو جھیلتے تھے، لیکن ان کے ایمان میں اور ان کے استقامت میں کبھی کوئی فرق نہیں آیا۔ تو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو بھی کفار مکہ نے ایک دفعہ پکڑا، آپ کے ہاتھوں اور پیروں کو باندھ دیا اور بڑی تیز آگ روشن کی، اور ارادہ کیا کہ اسی آگ میں آپ کو ڈال دیں کہ آپ جل کر خاک ہو جائیں۔ بھئی ظالم کا دل تو سیاہ ہوتا ہے، اسے ظلم کرنے میں لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، اور جب انہوں نے آپ کے ہاتھوں اور پیروں کو باندھا اور آپ کو آگ میں ادھر ڈالا، تو اللہ کے پیارے حبیب کا اختیار دیکھیں۔ اور جب نسبتیں کامل ہوتی ہیں، عقیدت اور محبت کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، تو میاں کرم نوازی بھی ایسی ہوتی ہے کہ ہماری عقلیں اندازہ نہیں لگا سکتی۔ جس وقت کفار مکہ نے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو آگ میں ڈالا، اسی وقت اللہ کے پیارے حبیب وہاں تشریف لائے، اسی وقت سرکار وہاں جلوہ فرما ہوئے، دریائے کرم جوش پر آیا۔ آج دیکھو یہ بد عقیدہ لوگ نبی کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، بڑا بھائی کہتے ہیں، یہ وہابی دیوبندی عقیدے کے لوگ، مگر سوچو نبی کا مقام، نبی کا اختیار۔ جیسے ہی کفار مکہ نے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو آگ
آگ میں ڈالا۔ اللہ کے پیارے حبیب اسی وقت وہاں تشریف لے آئے اور آگ کی جانب دیکھ کر کے سرکار نے حکم دیا، ارشاد فرمایا کہ یا نار کونی بردن و سلامن علی عمار کما کنت علی ابراہیم، یعنی اے آگ جس طرح تو ابراہیم علیہ السلام پر گلزار بن گئی تھی ویسے ہی آج اس وقت میرے عمار پر گلزار بن جا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ آج جس طرح تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے سرد ہو گئی تھی، ٹھنڈی ہو گئی تھی، ویسے ہی اس وقت آج میرے عمار کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ سرکار کا اتنا ارشاد فرمانا تھا کہ آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہی نہیں بلکہ ایک ایک معمولی چنگاری بجھ کر ٹھنڈی ہو گئی، حضرت عمار کا ایک بال بھی نہیں جلا۔ اب اعلی حضرت کا شعر پڑھ لیجئے کہ جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ تو سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طریقے پر احادیث کریمہ کی ترجمانی فرمائی، اور یہیں پر ایک دو روایتیں اور بھی عرض کر کے جو میں نے پہلا شعر پڑھا ہے کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، اور یقیناً اس سے انکار نہیں ہے۔ غالباً اس روایت کو سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب الامن والعلا میں نقل فرمایا ہے، جہاں تک میرا حافظہ کام کرتا ہے، یا اپنے اور کسی رسالے میں روایت بڑی پیاری ہے۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ صاحبزادے ہیں، یہ بھی صحابی ہیں۔ تو راوی کا بیان کہ آپ کا پیر سو گیا تھا، سو جانے کا مطلب یہ سمجھیں کہ جیسے فالج میں پیر بیکار ہو جاتا ہے، حرکت نہیں رہتی، چلنے پھرنے کے لائق نہیں رہتا، سن ہو گیا تھا، اس میں کوئی حرکت نہیں تھی، چلنے پھرنے سے معذور تھے، تو اس زمانے کے جو طبیب حاذق تھے، ماہر حکیم تھے، جب ان سے رجوع کیا کہ آخر اس کا کوئی علاج ہے، یا غور کرنا محبت کے رشتے اور تقاضے بڑے نرالے ہوتے ہیں، محبت کا فیضان بڑا عجیب و غریب ہے، تو جب ان حکیم سے رجوع کیا کہ اس کا کوئی علاج بتائیں، کیا تدبیر ہو سکتی ہے، تو وہ طبیب کہتے ہیں اے صحابی رسول، اس مرض میں ہمارے پاس ایسی کوئی دوا نہیں ہے جو کام آ سکے، چونکہ مرض شدید ہے، ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر علاج ہے تو صرف یہ کہ بدن کے اندر آپ کے قدرتی ایسی کوئی حرارت، یعنی بدن میں اندرونی ایسی گرمی پیدا ہو جائے کہ جو اس مرض کو ختم کر دے اور آپ کا پیر صحیح ہو جائے، وہی اندرونی گرمی ہی کام آ سکتی ہے، دوسرا علاج نہیں ہے۔ تو اب یہ اندرونی گرمی پیدا ہونا یہ بھی آسان کام تو نہیں ہے کہ آسانی سے ہو جائے، تو ان طبیب نے مشورہ دیا کہ دیکھیں یہ گرمی کسی اور چیز سے پیدا نہیں ہوگی، اپنے دل کو آپ ٹٹولیے، اپنے دل کا آپ جائزہ لیجئے، آپ کے دل کو جس سے سچی محبت ہو،
آپ ٹوٹ کر کے اپنے اسی محبوب کا نام لے کر پکاریں، اور جب دل میں عشق کی وہ گرمی پیدا ہوگی تو اسی کا اثر آپ کے پیر کو شفا دے دے گا، اسی کا اثر آپ کے پیر کو شفا دے دے گا۔ تو روایت میں ملتا ہے کہ طبیب کا اتنا کہنا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بلا تکلف نعرہ بلند کیا، یا محمدہ و محمدہ، اور نعرہ بلند کرنے کا انداز ایسا تھا کہ بدن میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ جو پیر بیکار تھا خود بخود درست ہو جاتا۔ یہاں آپ اسی کو پڑھ لیجئے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اپنے حبیب کا وہی عشق، وہی محبت عطا فرمائے، اور میاں جب دل میں یہ عشق رسول